محمود خان اچکزئی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب اسپیکر صاحب، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ آج پاکستان کے آئین میں جو غیر جمہوری غلط قسم کے امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. محترم میاں نواز شریف صاحب اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سالوں اس ملک سے اس بنا پہ نکالے گئے تھے، اس بنا پہ خارجی ملکوں میں گزارا کر رہے تھے کہ ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ پاکستان میں عوام کی حکمرانی چاہتے تھے. میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. جناب اسپیکر، پاکستان کی تاریخ اگر اٹھائی جائے تو بننے سے لے کر آج تک، اور پھر عوام کے ایک حصے کو اپنے ساتھ ملا کے اس گناہ بے عزت میں ان کو عوام کا نمائندہ کرا کے کوششیں کی گئی. جناب اسپیکر، 40 سال میں کیا انہوں نے ہمیں دیا؟ میں بہت ساری باتیں نہیں کروں گا. جناب اسپیکر، عمران خان اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے؟ جناب اسپیکر، آپ نے اس کو کیوں بننے دیا پرائم منسٹر؟ آپ نے کیوں اس ملک کے سارے سیکرٹس کے سامنے رکھے؟ اور پھر اس کا راستہ روکنے کے لیے آپ نے عدالتوں سے لے کر گلیوں تک دنیا میں کہیں آپ نے دیکھا ہے جناب اسپیکر کہ ملک کی اعلیٰ عدلیہ ایک پارٹی کا سمبل چھینتی ہے، ایک پارٹی سے اس کا سمبل چھینتی ہے کیونکہ خطرہ ہے کہ یہ سمبل والی جیت جائیں گے. جناب اسپیکر، آپ نے وہ بھی کر دکھایا. آپ نے غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ مل کر جو بھی آپ نے تماشے شروع کیے تھے، خدا بھلا کرے پاکستان کی یوتھ کا کہ انہوں نے پتہ نہیں 200 سمبل پہ الیکشن لڑ کر آپ کی ساری کھایا پلٹ دی، آپ کا سارا نظام الٹ کر دیا. جناب اسپیکر، خدا کو مانے، ابھی جو آپ کر رہے ہیں، میں مفتی نہیں ہوں، میں آؤں گا ان باتوں پہ، تھوڑا سا ٹائم لوں گا آپ کا. جناب اسپیکر، ہم مسلمان ہیں. میں سیدھی سادی بات کروں گا. پٹھان آدمی ہوں، نہ مفتی ہوں نہ کچھ ہوں، قرآن شریف کا قاری ہوں. آدم علیہ السلام وہ انسان تھا، وہ تخلیق اللہ پاک کی، جس پہ ملائک نے ان سے کہا تھا کہ آپ کیا تخلیق کر رہے ہیں؟ یہ خون بہائے گا، بغاوتیں کرے گا. اللہ پاک نے کہا جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے. جناب اسپیکر، پھر آدم علیہ السلام کا امتحان ہوا طاغوتی قوتوں کے خلاف، اور وہ امتحان آدم علیہ السلام جیت گئے. شیطان کو فارغ کر دیا گیا. جناب اسپیکر، اور اس کو اور اس کی ہماری نانی، ہماری دادی، ہم سب کی بابا آدم اور ہماری دادی، ان کو جنت میں رہنے دیا گیا. جناب اسپیکر، ان سے صرف ایک بات کہی گئی کہ اس جگہ مت جانا، اور یہ بدبخت تمہیں گمراہ کرے گا، اس سے محتاط رہیے. جناب اسپیکر، جب انہوں نے لرزش کی، کوئی ان کے لیے وہ نہیں تھی. صاف کہہ دیا گیا کہ بابا نکلو جنت سے، نکلو. ان کو بابا آدم سے زیادہ کوئی چیز بنا رہے ہیں؟ نو، کوئی نہیں ہوگا کسی کے لیے، کسی کے لیے کوئی بات نہیں ہوگی. دوسرا پیغمبر جناب اسپیکر موسیٰ علیہ السلام، جو موسیٰ کلیم اللہ کے نام سے مشہور ہے،
اسے اللہ پاک نے کہا فلانے ٹائم پہ اتنے لوگوں کو آ کے حاضر ہو جاؤ، بات کرنی ہے آپ سے. اس نے بہت بڑی غلطی نہیں کی جناب اسپیکر، صرف اس ٹائم سے تھوڑا پہلے پہنچا. اللہ پاک نے پوچھا خیر تو ہے، کیوں جلدی آئے؟ اس نے کہا میرے فالوور آ رہے ہیں، کہتے نہیں جاؤ، تمہارے پیچھے بغاوت ہو گئی ہے، سامری نے تمہارے لوگوں کو گمراہ کر دیا گیا ہے. اس معمولی لغزش پہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کیا گیا. یونس علیہ السلام جناب اسپیکر ایک اور پیغمبر ہیں، وہ اپنے لوگوں سے تنگ ہوا، اللہ پاک نے کہا ودن 40 days میں برباد کر رہا ہوں ان لوگوں کو. وہ انتظار کیے بغیر چل پڑا، اللہ پاک نے اسے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. موسیٰ آدم علیہ السلام کی معافی تب ہوئی جب انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پھر اللہ نے اسے معاف کیا. یونس علیہ السلام کئی دن تک مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہا، جب اس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہم ان کو آدم علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے بڑا آدمی نہیں بنائیں گے. کوئی نہیں ہوگی ان کے لیے کچھ بھی. ہر آدمی ایوری مین شوڈ بی ایکول بیفور لا. جناب اسپیکر بات یہ ہے، یہ پارلیمنٹ، میں معافی چاہتا ہوں میرے سخت الفاظ، قاتل لوگوں کو ڈاکو لوگوں کو آپ نے مینڈیٹ چوری کیا. جناب اسپیکر میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. 4 مثالیں میں دیتا ہوں جناب اسپیکر. یہاں ایک شریف آدمی بیٹھا ہے، نظر نہیں آ رہا، میں کسی کا نام نہیں لوں گا. ایک شریف آدمی یہاں بیٹھا ہے، وہ بھی ہمارے آپ کی طرح انسان تھا. وہ 6000 ووٹوں سے ہار رہا تھا. آپ کا آدمی ہے، شہباز کا نزدیک ترین آدمی ہے. اس نے انکار کیا، نہ بابا میرے عوام نے مجھے ووٹ نہیں دیا. 6000 ووٹوں کا فرق تھا. سلوٹ ہے، میرا دوست ہے. دوسرا آدمی وہ بھی نہیں ہے جناب اسپیکر، یہاں میں نام نہیں لیتا. جناب اسپیکر مجھے کہا مسلم لیگ کا آدمی، میں خدا کو حاضر ناظر کان کہتا ہوں کہ میں ہار رہا تھا. ایک اور شریف آدمی یہاں بیٹھا ہے جناب اسپیکر. پاکستان کا ایک شریف آدمی کہتا ہے کہ 2 آدمی، ان کے میں نام نہیں لیتا ہوں، میں حیرناک آدمی ہوں جناب اسپیکر، آپ کو پتا ہوگا، یو نو ایوری تھنگ، آپ سب کچھ جانتے ہیں. کیا ایسی پارلیمنٹ کو امینڈمنٹ کا حق دیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسی پارلیمنٹ کو پاکستان کا نمائندہ کہا جا سکتا ہے جناب اسپیکر؟ جناب اسپیکر ہم قرآن کے فالوور ہیں. اللہ پاک، میرے بھائی پیچھے آئے ہوئے، لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد قرآن کریم، بعض بڑے مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کریم اصل میں الحمدللہ کے بعد اس لیے شروع ہوتا ہے کہ الحمد شریف میں جو انسان کچھ مانگتا ہے اس کی تفصیلات قرآن کریم میں ہے. قرآن کریم ہر ماننے والے کو حکم دیتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور دشمنی اور گناہ کے کاموں میں تمش نہ کرو. عمران خان جیل میں ہے جناب اسپیکر. میں نے اسے نہیں پوچھا، میں آپ کو لکھ کے دینا چاہتا ہوں قرآن کریم کے صفحوں پہ. اس ہاؤس کی مضبوطی کے لیے، پارلیمنٹ کی طاقت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے جو بھی آپ امینڈمنٹ لائیں گے، انکنڈیشنل سپورٹ ہے ہماری آپ کو، انکنڈیشنل سپورٹ. اور جب جناب اسپیکر آپ حملہ ہوں گے آئین پہ، آپ 70 سال 76 سال 75 سال کی ہماری قربانی کو آپ یوں ہی طوفانوں کے حوالے کر دیں گے. ہم ہاتھ کا ہاتھ پکڑیں گے جناب اسپیکر. میں تحریک تحفظ آئین پاکستان، جناب اسپیکر آپ اس کے گواہ ہیں، تحریک تحفظ پاکستان لوگوں نے اس وقت بنائی جبکہ آپ کے ارادے آپ کے ذہنوں میں تھے، لیکن سیاسی کارکن سمجھتے ہیں 1.5 سال پہلے انہوں نے آئین کی دفاع کے لیے تحصیل بنائی ہے.
آج وہی آپ کے مقابلے میں کھڑی ہوگی. آئین تحفظ پاکستان کا اعلان ہے جناب اسپیکر. آپ سے بھی ریکویسٹ ہے, جن بچوں کے پاس گاڑیاں ہیں, جن بچوں کے پاس ٹیپ ریکارڈر ہیں, جن کارکنوں کے پاس تحریک انصاف کے ہوں, جس پارٹی کے ہوں, حتی MQM کے جو بھی ہیں جناب اسپیکر, ہم نے آج رات تمام پاکستان گلگت سے لے کر چترال بلوچستان کی ساحلوں تک, جنوب مغرب میں ہم نے تمام پاکستان کے شہراؤں میں ابیب جانب کی اس گیت کو لوگوں سے کہنا ہے کہ سناؤ سارے پاکستان کو, نہیں مانتے ہم نہیں مانتے. یہ ہم چلائیں گے, آپ کو اپنے کانوں میں جناب اسپیکر رویاں ٹوسنی پڑیں گی. ہم شہباز کے گھر کے سامنے بجائیں گے, یہ ہم MQM کے بھائیوں کے سامنے بجائیں گے, ہم لوگوں کے ضمیروں کو کریں گے. اس قسم کی مانا پاکستان کی بربادی ہے جناب اسپیکر. اس سے نکلنے کے راستے میں بتاتے ہیں جناب اسپیکر. اگر آپ سے اسے نکلنا چاہتے ہیں, آپ کو خوف ہے عمران خان سے, آپ کو خوف ہے تحریک انصاف سے, میں اس شریف آدمی سے نہیں ملا ہوں. اس ملک میں آئین کی بالادستی ہوگی, یہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی, اس ملک کی تمام داخلی اور خارجی پالیسیاں یہاں سے نکلیں گی. جناب اسپیکر, قوموں کو اپنے وطنوں پہ اختیار ہوگا, مادری زبانوں کا احترام ہوگا. جناب اسپیکر, آپ لکھ کے اس پہ راجہ صاحب کا دستخط کر لیں, بلاول کا کر لیں, MQM والے کر لیں, مسلم لیگ والے کر لیں, عمران کا دستخط میں لاؤں گا جناب اسپیکر. I will bring it. Let us save پاکستان. پاکستان کے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے جناب اسپیکر. کتنے بیوروکریٹ کے گھر کینیڈا میں ہیں, کتنے تاجروں کے گھر فلانے میں ہے جناب اسپیکر. بچانے کا ایک راستہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. آئیں بسم اللہ کریں, توبہ کریں. میں توبہ کرتا ہوں. عمران سے یہ لینا میرا کام, اور یہ بھی لینا میرا کام کہ وہ پرسیکیوٹ نہیں کرے گا کسی کو, وہ کسی کو نہیں پوچھے گا. آئیں ایک دوسرے کو سمجھائیں. آپ بھی بھولیں, ہم بھی بھولتے ہیں, آپ بھی توبہ کر لیں, ہم بھی توبہ کر لیں. تیسرا راستہ جناب اسپیکر پھر دمست کلندر کا ہے. ہم نے آج سے جناب اسپیکر, ہم نے آج سے شروع کر دیا ہے. ہماری تاریخ شروع ہو جائے گی. ہم ہر گلی ہر کوچے میں ابیب جانب کی وہ بتائیں گے. تارڑ صاحب مجھے بڑا پیارا ہے دو تارڑ, مجھے غصہ ان پہ آتا ہے, لیکن میں کیا کروں. پیرزادہ شریف مردوں سے شیطان بھی بیزار ہوتا ہے. وہ ایک غلط قسم کا شعر تھا کہ جب وکیل پیدا ہوئے فلانے نے یہ صدا کی. میں اس کو ذرا بگاڑتا ہوں. کیا نام تھا پیرزادے کا؟ شریف الدین پیرزادہ. بالکل آج اس کی روح خشک ہوگی کہ میں بھی صاحب اولاد ہو گیا. اس کی خشک ہوگی. جناب اسپیکر آئیں سب, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں جناب اسپیکر, ہم ایک ساتھ رہے ہیں. غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں, غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں. بسم اللہ. پیپل پارٹی والوں, جاکرانی بابا مہربانی آئیں, خورشید شاہ بھائی, راجہ صاحب آئیں, ہم اس کو جھگڑوں کا مسئلہ نہ بنائیں. بڑی مشکل سے ہی اس ہاؤس کو ہم نے بنایا ہے. اس میں بہت بڑے, مجھے تو ڈر ہے جناب اسپیکر کہیں ہم پہ گر نہ جائے, ہم کہتے اللہ پاک قرآن کریم میں کہتے ہیں آپ وہ نہ کریں, آپ وہ نہ کہیں جس پہ عمل نہیں کرتے ہوں. آئیں جناب اسپیکر, میرے مقام بھائی اپنے بھائی ہیں, آئیں, بھول جائیں. آپ پیچھے آئے ہیں, میں مسلم لیگ ہوں, وہ MQM ہے, وہ فلانا ہے. آئیں ہم اکٹھے ہو جائیں. آئیں اس ملک کو ایک جمہوری پاکستان بنائیں. ارد گرد بڑے خطرناک حالات ہیں. کتنی دکھ کی بات ہے جناب اسپیکر, آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ کیا ہو رہا ہے. اس ہاؤس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں, ہم پاگل تو نہیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے. کیا ہو رہا ہے اس ملک کے جناب اسپیکر. لال قلعے کے قریب پرسوں دھماکہ ہوا, 6-7 آدمی مرے, یہاں 20 آدمی مرے. آپ کابل کی طرف انگوٹھ اٹھاتے ہیں, لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. میں ایک ریکویسٹ کرتا, میں پٹھان آدمی ہوں, میں سیاست کو نہیں سمجھتا. ایک ریکویسٹ کرتا ہوں تاریخ کے سامنے. جناب اسپیکر, ایران, افغانستان, انڈیا, پاکستان اور افغانستان کے حکمرانوں کی عقل کا امتحان ہے.
शहबाज मेरा दोस्त है, कहते हैं शहबाज नहीं आया। बाबा शहबाज जमालियात को जानने वाला है, वो परियों के वतन में था, कफकास के परियों के वतन में, वो कैसे आ सकता था? वो कैसे आ सकता था यहाँ? वहीं से उसने टेलीफोन कर दिया, चाहे जो करनी है कर दो। जी ठीक। शहबाज भाई, मैं माफी चाहता हूँ जनाब स्पीकर जी, मैं माफी चाहता हूँ। इन 5 हुक्मरानों, काबल, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ईरान, हमारी अकल का इम्तिहान है जनाब स्पीकर। दुनिया के मस्तान इस इलाके को अपनी मफादात के लिए जंग का मैदान बनना चाहते हैं। खुदा के लिए डोंट फाइट अगेंस्ट ईच अदर। बैठे, बात करें, बार बार बात करें, बार जंग। देखें, एक मशहूर वो जंग का वो कहता है, जंग का तो मैर नहीं है, एंगल्स कहते हैं कि जंग को खेल मत समझो, जंग एक हुनर है, इससे दूर रहो, और अगर अपने से शुरू करना है तो दुश्मन को फारिग कर दो। जनाब स्पीकर, हमारा ये खिता, ईरान, पाकिस्तान, सारा जनाब स्पीकर, ये दुनिया की नेमतों से भरा पड़ा है। इस पे लोग आएंगे, हमें एक दूसरे के से लड़ाएंगे, और हमारा मुल्क खुदा न खास्ता इन मस्त सांडों की जदोजहद का वो बनेगा। जनाब स्पीकर, हमने आपसे वो नहीं करना, हमने इसको नहीं मानना, इसको हमने पार के चला जाना है। हम इस मुल्क में इमाम की बालादस्ती चाहते हैं, हम इस मुल्क के अवाम की हुक्मरानी चाहते हैं, हम इस मुल्क में गरीब इंसानों के लिए जीने का हक चाहते हैं। जनाब स्पीकर, आए इकट्ठे। ये 5 नुकात मैंने आपसे किए जनाब स्पीकर, इन पे दस्तखत कर दें। 4-5 महीने के लिए नेशनल गवर्नमेंट बनाए, एक अच्छा इलेक्शन कमीशन तश्कील दे दें, इलेक्शन करवाए, कोई आसमान नहीं गिरेगा, कोई आसमान नहीं गिरेगा, महान जीत जाएगा, कोई आसमान नहीं गिरेगा, लेकिन पाकिस्तान स्मूथली चलने पे आ जाएगा। और अगर आप ये नहीं करते जनाब स्पीकर, शहबाज भाई के दोस्त, उनको सपोर्ट करने वाले, ये आपके यार जो हैं आपके साथ, आर्टिकल 6 उन लोगों को हाई ट्रीजन का मुजरिम कहता है, जो आइन तोड़ते हैं, जो आइन को रोनते हैं, जो आइन का मजाक उड़ाते हैं। और उन तमाम लोगों को, मेरे थाई और भाइयों समेत, उन तमाम लोगों को, आपको समेत जनाब स्पीकर, आप सब खुदा न खास्ता हम सब इसके मुजरिम होंगे। लेट अस सेव पाकिस्तान। जनाब स्पीकर, सियासत कूल माइंडेड लोगों का काम है। सियासत में कूल माइंडेड लोग होते हैं, यहाँ गाली सुन के खामोश हो जाते हैं, वहाँ गाली सुन के खामोश होते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू महमूद साहब। मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पे खड़े होकर रिपीटेडली आपको दावत दी है कि आए, बैठें, बातचीत करते हैं। लॉ मिनिस्टर ने रिपीटेडली कहा है, मैं एज स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान आई एम रेडी टू फैसिलिटेट अ डायलॉग बिटवीन गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन। आप बैठेंगे तो रास्ते निकलेंगे, आप बैठ के बात करें, कुछ ना निकले पहले दिन, 2 दिन के बाद निकलेगा, 3 दिन के बाद, महीने के बाद निकले, मगर प्लीज थिंक अबाउट इट। मैं हाजिर हूं, गवर्नमेंट के मेंबरान को लाना मेरा काम है, बल्कि आपको भी लाना उस प्लेटफॉर्म पे मेरा काम है। जी महमूद खान साहब का माइक खोलें। जनाब स्पीकर, माफी चाहता हूं, आपसे इसलिए बात नहीं हो सकती कि आप ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं। आपसे इस बात पे बात होगी कि जो मैंडेट आप, उसकी वापसी का जिक्र करो। मैं इसको एक्सपंज कर रहा हूं। महमूद खान साहब, मैंने आपके लीडर को 2 दफा हराया है। मैंने इस इलेक्शन में मेरे खिलाफ कोई पिटीशन नहीं है, मेरे खिलाफ कोई पिटीशन नहीं है। किसी ने ये पिटीशन नहीं की कि जी आप का इलेक्शन ठीक नहीं है या वोट ठीक नहीं है। तो हाउ कैन यू से कि वी आर नॉट यूर ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। आप लोग अगर बहाना ढूंढना चाहते हैं नेगोशिएशन ना करने के, तो ये बदकिस्मती है हमारी। ये ऑफर को एक्सेप्ट करें जो मैं दे रहा हूं, बैठें। नतायज कहां निकलेंगे? बैठ के निकलेंगे। नतायज लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। आप कह रहे हैं हिंदुस्तान से ना लड़ें, आप कह रहे हैं अफगानिस्तान से ना लड़ें, ईरान से ताल्लुकात अच्छे, सबसे अच्छे रखें, वहां भी तो बैठना पड़ेगा। तो हम यहां क्यों नहीं बैठ सकते? मैं एक अनाउंसमेंट करना